अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। बड़े वाज़े मार्जिन के साथ आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर जो हैं वो दोबारा मुंतखब हो गए हैं। जो वोट्स पड़े हैं वो भी आपको बताते हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन था जाहिर है चूँकि ये सूबाई असेंबलीज़ में और वफाक में दोनों जगह अलाइक हुआ है। अच्छी बात यह है कि कोई बड़े पैमाने पे कोई बेज़ाब्तगी या किसी तरह की एलिगेशन अभी तक किसी की तरफ से लेवल नहीं की गई है, बल्कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो कि दूसरी तरफ के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, उन्होंने तो ये कहा कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ना कोई वोट्स खरीदे गए ना बेचे गए, और उनकी जो तकरीर थी या उनकी जो मीडिया टॉक थी इलेक्शन के बाद वो भी खासी हौसला अफजा थी, एक आगे बढ़ने की बात थी और एक अच्छे बुर्दबारी के साथ उन्होंने अपने जो सियासी ओपोनेंट्स हैं और जीतने वाले हैं उनको मुबारकबाद भी दी और उनको आगे बढ़ने के हवाले से भी कुछ अच्छी तजावीज़ दी। बहरहाल इस सिलसिले में महमूद खान अचकज़ई साहब की कुछ और भी तकारीर हैं जो कि काबिल ज़िक्र हैं। क्या उन पर अमल दरामद होगा, क्या उस तरह का वर्किंग रिलेशनशिप इस दफ़ा अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तमाम चीज़ें यकीनन वक्त ही बताएंगी। लेकिन ये बात बड़ी एक वाज़े मेंशन करना ज़रूरी है इसमें कि जो दूसरी तरफ से इख्तिलाफात हैं या जो एलिगेशंस हैं वो भी बहुत इस वक्त संगीन नौयत की हैं, जहाँ पर ना सिर्फ उनको इलेक्शंस और पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात हैं, शदीद शिकायत हैं, बल्कि प्री इलेक्शन प्रोसेस पर भी उसी तरह से जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं वो कायम है और वो कहते हैं कि उसका कोई रिड्रेसल मौजूद नहीं है। बहरहाल आज के इलेक्शन के हवाले से नाज़रीन आदादोशुमार देखते चलिएगा। आसिफ अली जरदारी के 14वीं जो सदर मुंतखब होने के हवाले से सेनेट और कौमी असम्बली से आसिफ अली जरदारी को 255 और महमूद खान अचकज़ई को 119 वोट पड़े, बड़ा वाज़े फ़र्क है। पंजाब असम्बली से भी सिमिलरली आसिफ अली जरदारी को 246 और महमूद खान अचकज़ई साहब को 100 वोट मिले। सिंध असम्बली में जो सूरत हाल थी, आसिफ अली जरदारी को 151, महमूद खान अचकज़ई को 9 वोट्स। बलोचिस्तान असम्बली से आसिफ अली जरदारी को 47 वोट, जबकि महमूद खान अचकज़ई को एक भी वोट नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बहरहाल महमूद खान अचकज़ई साहब लीड करते हुए नजर आए और बड़ा वाज़े मार्जिन से वो वंस अगेन लीड करते हुए नजर आए, जहां उनको 91 वोट्स पड़े और उसके बरक्स आसिफ अली जरदारी साहब को 17 वोट सिर्फ मिल पाए केपी असम्बली में, जिसमें से एक वोट जो है वो मुस्तरद हुआ। सेनेट से JUI-FA के 4 अरकान और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वोट कास्ट नहीं किया, यानी जो वोट कास्ट ना करने वाले लोग हैं वो भी इस वक्त खासे काबिल गौर हैं। और ये बात वैसे अचकज़ई साहब ने भी की कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब सो रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब आखिर हैं किसकी तरफ, ये सवाल हमने स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में भी उठाया था, PM इलेक्शन में भी उठाया था और अभी भी सदारती इलेक्शन में भी कोई वाज़े डायरेक्शन एटलीस्ट JUI-FA की वोट कास्ट करने के हवाले से नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली वही चीज़ बताएगी कि उनका जो वज़न है वो किस तरफ है इस वक्त। गोइंग फॉरवर्ड नाजरीन, GDA के सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह और PTI के शिबली फराज साहब भी वोट ना डालने वालों में शामिल रहे। PTI के सेनेटर एजाज चौधरी और आजम स्वाति भी वोट हक़े राय दही इस्तेमाल नहीं कर सके। कौमी असम्बली से JUI के 8 अरकान ने वोट कास्ट नहीं किया और आसिफ अली जरदारी वफाक की अलामत है। ये फिर रिएक्शंस हम देख रहे हैं, वफाक की अलामत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस पर यह बयान आया, पहली बार वोट खरीदा या बेचा नहीं गया, ये खासा हौसला अफजा बयान है, बिलखुसूस प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस और सिनेरियोज में महमूद खान अचकज़ई साहब का। आइनी ओहदों पर गैर आइनी तरीके से विराजमान होने जो होना आइन की पामाली के बरक्स है, ये बैरिस्टर गौहर का इस पे बयान है। और आसिफ जरदारी अफाम व तफहीम से मामलात को लेकर चलेंगे, स्पीकर पंजाब असम्बली का ये बयान है। इसमें दीगर भी चीज़ें ज़ाहिर है नाज़रीन काबिल ज़िक्र होंगी, लेकिन अब वफाकी काबीना की भी जो तश्कील है वो बिल्कुल अब लगता है कि जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। और ये बात भी मियाँ साहिबान की तरफ से नोटवर्दी है कि वो ये कह रहे हैं कि जब चूँकि उन्होंने ये बात पहले की थी इस इलेक्शन के रिजल्ट से, तो उन्होंने कहा था जब सदर बन जाएंगे आसिफ अली जरदारी साहब तो हम उनसे दोबारा दरख्वास्त करेंगे कि पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना का हिस्सा हो। पीपल्स पार्टी लबैक कहेगी, अभी तक तो फिलहाल पीपल्स पार्टी ने काफ़ी साथ दिया है PMLN का और रेसिप्रोकेट भी किया गया है आज पीपल्स पार्टी को उसी ज़ुमरे में। तो क्या अब कोई मज़ीद इनके बीच में मामलात पिघलेंगे या कोई बर्फ़ पिघलेगी, या फिर जो बिलावल साहब के इलेक्टोरल प्रोसेस के दौरान के जो शदीद तरीन तनकीद थी PMLN पे वो कुछ रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। स्टे विद अस, वील बी बैक। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ इन बहुत अहम मामलात पे कि आगे होने क्या जा रहा है, किस तरह के वर्किंग रिलेशनशिप्स अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अब मुतवक्के हैं, और भी बड़ी सारी बातें हैं। ग्रीवेंसेस कितनी एड्रेस हो पाएंगी, और जो प्राइमरी एक मुतालबा जो कर रही है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, कुछ ऐसा लगता है कि उसकी कुछ एक जो झलकियाँ हैं वो रूलिंग अलायंस में भी नजर आती हैं, ट्रेजरी बेंचेस से भी नजर आती हैं। वो भी मैं आपको सुनाऊंगी कुछ खास चीज़ें। बहरहाल फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब शेख वकास अकरम साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। वेरी वार्म वेलकम शेख साहब, और आपको बहुत मुबारकबाद। अभी हम बात यही कर रहे थे कि हल्के में ना मौजूद होते हुए फिर भी इलेक्शन इतनी ओवरवेलमिंगली जीतना किसी ये एक मुआवजे से कम नहीं। और आजिज़ झामड़ा साहब नाज़रीन हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं माशाल्लाह, हमेशा बड़े बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं आगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद आजिज़ साहब, और आपको भी बहुत मुबारक सदारती इलेक्शन जीतने के लिए, वो भी बड़ी आप वाज़े मार्जिन से जीते हैं। राजा रियाज साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से एक बड़ी प्रोमिनेंट आवाज़ और माशाल्लाह साबिक अपोजिशन लीडर एज वेल। राजा साहब आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। मुझे याद है बड़ी सारी पेशन गोई आपने पहले की थी सर राजा साहब, जो कि सच साबित हुई थी। तो अभी भी कोई इस तरह की बातें शायद हमें आपसे सुनने में मिले, हम उम्मीद करते हैं जो कि आगे आने वाले रास्तों में हमें कुछ बता पाएं कि होने क्या जा रहा है और किस तरह के माहौल होंगे। आपको वंस अगेन वार्म वेलकम। बात का आगाज करने से पहले नाजरीन सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब की बात जरूर सुन लेते हैं, जो मैं आपसे अर्ज करी थी कि कुछ लाइन्स में भी ऐसी आवाजें मौजूद हैं। आज महमूद खान अचगजई साहब कहते हुए नजर आए कि कुछ अपने अच्छे लोगों की भी बातें जो हैं वो मैं उम्मीद करता हूं कि मियां साहिबान सुनेंगे। क्या वो इस तरह के अफराद या मेंबर्स की बातें कर रहे हैं? सुनिए का क्या कहा है मुशाहिद साहब ने। 2018 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, मैंने उसको भी कहा था मियां नवाज शरीफ साहब को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी। और अब भी मैंने सबसे पहले डिमांड किया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी। वी शुड हैव अ न्यू बिगिनिंग। जो पीटीआई की जो रिजर्व्ड सीट्स बनती हैं, स्पेशलाइज सीट्स, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। जी नाजरीन, शेख साहब से इस पे सबसे पहले व्यू ले लेते हैं। शेख साहब क्या ख्याल है आपका, ये चीज़ें हो सकती हैं या ये आप समझते हैं कि बहुत एक आइडियल सिनेरियो की बातें हैं जो कि शायद अभी प्रैक्टिकल दुनिया में अभी की और अभी वाले हालात में मुमकिन नहीं है? ये जो आपने मुशाहिद साहब की बात सुनाई, देखिए नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकती। इमरान खान साहब बाहर आएंगे और जल्द बाहर आएंगे, और ये सीटों की जो जंग है, क्योंकि हम समझते हैं कि इस मुल्क का हर हाउस, चाहे वो नेशनल असम्बली है, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, वो इनकम्प्लीट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक सूबे में हमारी हुकूमत भी है। इसके बावजूद हम समझते हैं कि वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जिसने 3.5 करोड़ वोट लिया है। आप जमहूरियत, ठीक है टेक्निकलिटी है, आप टेक्निकलिटी के ऊपर नॉकआउट करना चाहते हैं जमहूरियत की रूह को। आइन के मुताबिक जो है वो जो ख़वातीन जिन्होंने हमारे साथ हिस्सा लिया है 3.5 करोड़ के वोट में, वो अक़लियतें, चाहे आप शरीयत मोहम्मदी में देखें, चाहे आप कायद आज़म के फरमूदात देखें, आप किस तरीके से हमें महरूम कर सकते हैं। तो ये एक जंग है, ये हम लड़ेंगे, ये हमारा हक है, ये हम लेंगे और हमें जल्दी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और इमरान खान भी जल्दी वापस आएगा। ये आप किस ऑप्टिमिज्म की बुनियाद पर, चूंकि आपको माशाल्लाह आवाम ने बहुत पजीराई दी, ये ऑप्टिमिज्म नहीं है। देखें, ये हमारा टारगेट है, इसकी प्रैक्टिकल बैकिंग भी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बैकिंग है, ये हमारा टारगेट है। और हम बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी, हम बेशक अपोजिशन में है, मगर हम ये तहरीक जो है उसमें पूरा लड़ेंगे, अपनी जान भी देंगे, मगर अपने लीडर को भी छुड़ाएंगे और अपना हक भी वापस लेंगे। चलें इस पे मजीद बात करते हैं कि इसकी एटलीस्ट पैनल में इस मुद्दे की कितनी पजीराई है और इसको कितना सेकंड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। आजिज़ साहब से पहले मैं ये बात कर लेती हूँ। आजिज़ साहब, अब क्या फ़र्क देखेंगे हम, क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा माशाल्लाह मुंतखब हो गए हैं, और इससे पहले आरिफ अलवी साहब सदर थे। उनका जो अलविदाई एक जो ग्लिम्स था वो बहुत हौसला अफजा नहीं था, ना उसमें कोई गवर्नर था, ना उसमें कोई वज़ीर आज़म, वज़ीर आला कोई भी नहीं शामिल हुआ। ये क्या वजह आप समझते हैं? मतलब एटलीस्ट आपकी पार्टी से जो आप लोग हमेशा मफामत की बात करते हैं, इस कदर फरागदिली तो दिखाई जानी चाहिए थी कि आप उनको एक अच्छा गुड बाय या फेयरवेल बिड करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मैंने पहली बात तो आज प्रेसिडेंट जरदारी साहब एक बार फिर उस हाउस में जा रहे हैं जिसमें एक तलवार पड़ी हुई होती थी, 8वीं जो तरमीम थी उसकी, और वो एक शख्स जो था वो पाकिस्तान के करोड़ों आवाम से मुंतखब किए हुए ऐवानों, जिसमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलीज मौजूद होती थी, जुम्बश कलम से ख़त्म कर देते थे, या तो अपनी फरमाइश की बुनियाद पर या किसी से प्रेशर की बुनियाद पर। कम से कम वो तलवार जो है वो तोड़ के फेंक दी थी 18th अमेंडमेंट की सूरत में। वो क्रेडिट जरदारी साहब को जाता है। और
انہوں نے اصل روح کے مطابق 73 کا کانسٹیٹیوشن جس پہ آج بھی ریاست بلیو کرتی ہے وہ بحال کر کے دکھایا تھا. اور انہوں نے جو 18th امینڈمنٹ کروائی تھی وہ پارلیمنٹ نے خود سے کوئی قرارداد منظور نہیں کی تھی, بلکہ انہوں نے ایڈوائز کیا تھا پارلیمنٹ کو کہ آئیں جناب یہ آپ کے اختیار ہیں اور آپ لے لیں. ورنہ اس ملک میں کوئی کلرک بھی اپنے پاور کمپرومائز نہیں کرتا, 70 گریڈ کا کوئی افسر اپنے پاور کمپرومائز نہیں کرتا, تو 5 دن کا پاور بھی ہر شخص کو بڑا اچھا لگتا ہے. ویسے عادل صاحب اس پہ ایک برعکس آرگیومنٹ آتا ہے, میرا چونکہ کام ہے اس لیے میں آپ سے عرض کر رہی ہوں. وہ کہتے ہیں چونکہ پتا تھا یا ایک فیلنگ تھی پیپلز پارٹی میں کہ اب ہم صوبے تک ہی ایک جو ہے محدود ہوں گے تو وہاں اختیارات منتقل کرنا یہ بھی ایک پرپس کئی آپ کے ناقد کہتے ہیں کہ تھا. میرے خیال میں 97 کی الیکشن پہ اگر آپ کے سوال کے تناظر میں جواب دے دوں, 97 میں شہید بی بی زندہ تھی اور پیپلز پارٹی کو 17 سیٹس ملی تھی, اور وہ بھی کراچی حیدرآباد کے شہری علاقوں کی نہیں تھی. اس وقت یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اب سکڑ کے سندھ تک محدود ہو گئی ہے, اب پیپلز پارٹی بائے بائے ٹائیں ٹائیں فش کہ وہ وفاق میں کبھی آئیں گی. مگر وہی پارٹی پھر آپ کو کشمیر میں حکومت کرتے ہوئے نظر آئی, وہی پارٹی جی بی میں بھی حکومت کرتے ہوئے نظر آئی, اور وہ وفاق کی علامت کے طور پر ابھی بھی آپ یہ کم بیک کی, ابھی بھی آپ کے پاس بڑی یہ جو آرگیومنٹ ہے وہ بالکل نفی کرتا ہے اس بات کے کہ آپ کسی کو اگر محدود بھی کر دیں مگر آپ پارٹی کو ختم نہیں کر سکتے. یہ ہمارا اسٹرانس تھا کہ جو جہاں پہ فرد ذمہ دار ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. بحثیت پولیٹیکل پارٹی آپ کسی کا راستہ نہیں روک اس کا جواب ضرور فرما دیں. کوئی اچھا فیئرویل نہیں دیا جانا چاہیے تھا سابق جو آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ الوی صاحب؟ میرے خیال میں لوگ اپنی عزت انسٹیٹیوشن میں جانے کے بعد خود کرواتے ہیں, اور الوی صاحب کا جو ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے, انہوں نے ایک ایسی اسمبلی کو ختم کر دیا تھا جس کو پھر سپریم کورٹ میں بندیال صاحب نے بحال کیا. میں اگین کہہ رہا ہوں, اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو بندیال صاحب نے اسمبلی بحال کی تھی. وہی عارف الوی صاحب ہیں جنہوں نے پی ڈی ایم کی جو حکومت 16 سال کی بنی تھی شہباز شریف سے اوت نہیں لیا. مگر شیخ صاحب بہرحال مسکرا رہے ہیں, لیکن میں مسکرانے کی ایک وجہ ہے, وہ صرف اگر میرے بھائی مکمل جی وہ یہ ہے کہ مجھے حیرانگی اس لیے ہو رہی ہے, مجھے پیپلز پارٹی سے اس بات کی توقع اس لیے نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے جنرل مشرف کو گارڈ آف آنر دیا تھا جب وہ جا رہے تھے, اور اس وقت جب ان پہ تنقید ہوئی تھی تو اس کے جو رسپانسز تھے وہ آپ کے ذہن میں ہو گئے. میں تو وہاں حصہ تھا, ان کے ساتھ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جنرل مشرف جن کے خلاف ان کو سخت کنسرنز تھے اور جن کو یہ بی بی کا قاتل بھی سمجھتے تھے اور بڑے بیانات ہیں, اگر ان کو جاتے ہوئے زرداری صاحب کی طرف سے گارڈ آف آنر جو ہے تو پھر انہوں نے اتنا بڑا کوئی عارف الوی نے تو اتنا کوئی بڑا نقصان ایک لفظ دے دوں, یہ کیا گارنٹی ہے کہ عارف الوی صاحب جس پارٹی کے کارکن سرگرم کارکن کے طور پر ایوان صدر میں موجود ہیں کہ وہ گارڈ آف آنر لیں زرداری صاحب سے؟ اچھا, یہ کارکن کا جو ایک ہے نا طنز, وہ اکثر کسا جاتا ہے راجہ ریاض صاحب عارف الوی صاحب کے حوالے سے کہ وہ انہوں نے صدارت کم کی ہے, انہوں نے فیڈریشن کا رول کم ادا کیا, اور وہ ایک گویا ایک پارٹی کے کارکن کی طرح نظر آتے تھے. آپ کو لگتا ہے اس آرگیومنٹ میں کوئی وزن ہے, چونکہ آپ بھی سارے اپوزیشن لیڈر تھے اس ٹائم پہ سارے, اور یہ فرمائیے گا اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ابھی شیخ صاحب نے کہا, شیخ وقاص اکرم, بات ہی انہوں نے یہاں سے شروع کی کہ وہ بہت پرعزم ہے کہ خان صاحب جو ہیں جیل سے رہا بھی ہوں گے, اور بالکل سب کچھ اب جو ہے اس کے آگے اچھے کی امید رکھ رہے ہیں وہ. جی شکریہ مونا. سب سے پہلے تو عارف الوی صاحب جو ہیں وہ نہ تاریخ انصاف کے ایک اچھے کارکن ثابت ہو سکے, اور نہ وہ وفاق کی علامت کے طور پہ بطور صدر انہوں نے اپنے فرائض انجام دیے. نہ ریاست ان سے خوش تھی, نہ پاکستان ان سے خوش تھا, اور نہ تاریخ انصاف ان سے خوش تھی. تو انہوں نے دونوں گھر رکھنے کی کوشش کی ہے, اور دونوں گھر رہتے نہیں ہیں, گھر ایک ہی رہتا ہے. تو ان سے یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاسی غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کی ہے. کرکٹ کی زبان میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں وکٹ کے دونوں طرف. ہاں جی, وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہا لیکن وہ کھیل نہیں سکے. ان کے بارے میں تو میں اتنا کہوں گا. دوسرا آپ نے جو ابھی کہا ہے کہ آگے کیا ہے, آگے شیخ وقاص صاحب کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں, میرے بھائی ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو انہوں نے الیکشن کی کامیابی کے بعد, اس الیکشن کے بعد انہوں نے جو آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے, میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. دوسرا, ان کی ایک صوبے میں حکومت ہے, وفاق میں یہ ایک مثبت اپوزیشن کا رول کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے لیے بہتر ہوگا.
اگر یہ مفاہمت کی طرف جائیں گے، پاکستان کے ساتھ، ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ تحریک انصاف کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر انہوں نے یہ راستہ تصادم کا راستہ رکھا، اب آصف علی زرداری صاحب کو میں صدر منتخب ہونے پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور میرے بھائی بالکل درست فرما رہے تھے کہ اس ملک میں جہاں کوئی کلرک اپنا اختیارات نہیں دیتا، یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ آصف زرداری صاحب نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے۔ ویسے اس پہ آپ اور نے اب بھی میں ڈسکلیمر بھی سنا آصف ہوگا سر زرداری راجہ صاحب شیخ صاحب کا، اس وقت ساتھ ہی تھے یہ شیخ صاحب، وہ بلکہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس ٹائم ساتھ ہی تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گارڈ آف آنر اگر مشرف کو دے دیا تو عارف علوی صاحب نے بھی کوئی ایسا گناہ تو سرزد نہیں کیا تھا۔ میں وہ بات میں کر چکا ہوں، میں آگے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ضروری ہے کہ اب آصف زرداری صاحب کے بطور صدر ان کے کندھوں پہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مفاہمت کے ساتھ، جس کے وہ بادشاہ ہیں، مفاہمت کے ساتھ حکومت کو بھی چلائیں، اور اپوزیشن نے، حالانکہ یہ انہوں نے ایک اور بھی غلطی کی ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہ ہم نے نون لیگ سے ملنا ہے، نہ پیپلز پارٹی سے، نہ ایم کیو ایم سے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ انہیں اچھے تعلقات بطور آصف زرداری کے ایک صدر ہوتے ہوئے، پیپلز پارٹی آصف زرداری صاحب کے کندھوں پہ اب یہ بوجھ ہے کہ یہ اس حکومت میں، اپوزیشن میں مفاہمت کا رول ادا کرے۔ پاکستان کو اس وقت جو شدید معاشی بحران ہے، پاکستان کو جو معاشی مشکلات ہیں، یا ایک پاکستانی کو جو مشکلات ہیں، وہ ان جھگڑوں سے ختم نہیں ہوں گی، اور اگر سیاسی استحکام نہ آیا تو معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ اچھا، آپ نے بڑی تجاویز دی ہیں راجہ صاحب، اور میں آپ کی تجاویز کو اس لیے بہت ویٹیج دیتی ہوں سر، کیونکہ آپ بہت باخبر ہیں، اور کئی دفعہ آپ نے اس بات کا سر ثبوت بھی عوام کے آگے رکھا۔ شیخ صاحب، انہوں نے آپ کو تجویز دی ہے بہت، آپ کنفرنٹیشن بند کریں، لڑائی جھگڑا بند کریں، مفاہمت کی طرف بڑھیں، فائدہ اٹھائیں، مستفید ہوں زرداری صاحب کی پریزیڈنسی سے۔ اور یہ آئی ایم ایف کو کیا آپ نے خط لکھ کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی؟ پہلی بات میں رائے صاحب کے حوالے سے میں پہلی بات کہتا چلوں، انہوں نے کہا ریاست کی بات کی، ریاست کے حوالے سے عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس میں بڑی کلیئرٹی ہے، ریاست ہماری ہے، تحریک انصاف ریاست کے ساتھ کھڑی تھی، ریاست کے ساتھ کھڑی ہے، اور ابھی یہ جو کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ آیا ہے، عمران خان صاحب نے اندر سے اس کی پوری اس کی انڈورسمنٹ کی، آپ نے میڈیا میں اس کو پڑھا ہوگا۔ جس میں 9 مئی کا بھی ذکر ہے کہ جی ان کو چھوڑا نہیں جائے، اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو بے گناہ ہیں آپ ان کو بالکل ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کے آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ وہ انوالو ہیں، آپ ریاست حکومت اپنی کارروائی کریں، مگر ثبوتوں کے ساتھ کریں۔ ہم صرف بے گناہوں کی اس کے لیے بات کر رہے ہیں، ویڈیوز والوں پہ بھی آپ کا یہ بات لاگو ہوتی ہے، اور یہ بات صرف میں ابھی نہیں کر رہا، اگر آپ کو یاد ہو کہ خان صاحب نے تبھی 9 مئی کے چوتھے دن ہی یہ بات کر دی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ سامنے ہے، تو میں اس پہ اب آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا۔ میں صرف آئی ایم ایف کے خط کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بصد احترام رائے صاحب کی بات سے نہیں کرتا اتفاق۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، جو کہ جعلی 47 فارمز جو ہے ان کی بنیاد کے اوپر کھڑی اور بنائی گئی ہے ہر صوبے میں، اور یہاں پہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان صوبوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں تو ان کی حکومت ہے نہیں۔ صحیح ہے، نہیں تو وہ یہی تو کہتے ہیں سر کہ وہ ایک صوبے میں آپ کہتے ہیں بالکل سب ٹھیک ہوا ہے، اور باقی سارے صوبوں میں دھاندلی ہو گئی، وفاق میں بھی جہاں پہ دھاندلی ہوئی ہم جا رہے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں اگر وہاں ہوئی تو یہ بھی اس کو چیلنج کریں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ قانون میں ہے نہ آئین میں ہے۔ ہم جہاں سمجھتے ہیں وہاں ہم گئے ہوئے ہیں نا، عدالتوں میں بھی گئے ہوئے ہیں، اور ہم اس کو پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں غلط ہے، یہ بھی پروٹیسٹ کرنے کو رکاوٹ ہے۔ میں جو اصل بات آپ سے کرنے چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں، اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو جو جعلی ہم سمجھتے ہیں ایم این ایز یہاں پہ بیٹھے ہیں، لیجیٹیمیسی لے لیتے، کرا لیتے آڈٹ۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے بھی یہ کہا تھا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو کہ آپ جو امداد ہے پاکستان کی اس کو منسوب کریں اس کے ساتھ ڈیموکریسی کے ساتھ۔ اس وقت یہاں پہ مشرف کی گورنمنٹ تھی، اور لوگوں نے بالکل اس وقت ان کی پذیرائی کی، لوگوں نے کہا جی اتنا ظلم ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو اگر اس ملک میں یہ مثالیں کئی دفعہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے تمام جو دوست ہیں ہمارے، میں کئی دفعہ نہیں، یہ دے کہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ہم کوئی اس پہ وہ نہیں کر رہے، بھاگ نہیں رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مرضی کہتے رہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس حکومت کو لیجیٹیمیسی چاہیے تھی تو کرا لیتے آڈٹ، کیا فرق پڑتا ہے؟ پرابلم یہ ہے نا، یہی اسحاق ڈار صاحب ہیں، جس وقت جنرل مشرف صاحب آئے تھے
میں آپ کو یاد دلا دوں, بہت سے لوگوں کو بات یاد نہیں ہے. کہتے ہیں, جو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے, اطلاع ایسے ہی ہے کہ کیونکہ یہ فجنگ کے ماہر تھے اسحاق ڈار صاحب, اور فج فگرز استعمال کیا کرتے تھے. اس وقت پیپلز پارٹی بھی بہت اس کے اوپر شور مچایا کرتی تھی. $20 ملین فائن ہوا تھا پاکستان کی حکومت کو اس انٹرنیشنل مانیٹرنگ اداروں کی طرف سے, صرف آپ کی ان فج فگرز کی وجہ سے. تو یہ تو ماہر ہیں ان چیزوں کے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آخر یہ پیسے کل آپ نے, میں نے, آپ کے, میرے بچوں نے دینے ہیں نا واپس, یہ تو عیاشیاں کر کے چلے جائیں گے یہاں سے, اور اس کے بعد کہیں گے ہمیں فلان نہیں چلنے دیا ہے. عاجز صاحب کی پارٹی نے اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ ابھی نہیں بننے دیا, یا کیا اس کے پیچھے وجوہات تھیں, اس پہ بھی بات کریں گے. اس لیے مفاہمت کی بات کا میں ایک جملہ کہتا جاؤں, پھر اعجاز بھائی اپنی بات کر لیں گے. دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں, اور یہ ہر کسی کی اپنی پولیٹیکل آپشنز ہوتی ہیں. نہیں, وہ شاید میں اس لیے عرض کری ہوں آپ سے, میں بڑا ایکسپلیسٹلی آپ کہتی ہوں شیخ صاحب, شاید راجہ صاحب اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حوالے سے نیگیٹو آپٹکس شاید ان چیزوں سے گئے ہیں. It doesn't matter. جس وقت آپ نے ہمیں زبردستی ہرایا, جس وقت آپ نے ہمیں کیمپینز نہیں کرنے دی, جس وقت آپ کی مرضی سے لگائے ہوئے نگرانوں نے ہمارے لوگوں پہ FIRs کی, ان کو جلسے نہیں کرنے دی, ان کو جلوس نہیں کرنے دی, ان کو کیمپینز نہیں کرنے دی, اس وقت آپٹکس میٹر نہیں کرتے تھے. آج آپٹکس میٹر کرتے ہیں. یہ بڑی آپ نے اہم اس کے اوپر اس بات کو چھوڑیں, آپٹکس صرف دیکھیں, آپ کسی کا حق ماریں گے, کلیئر کٹ جواب آپ نے دے دیا, آپ نے کہا ڈزنٹ میٹر. اچھا, ہاں بالکل میٹر نہیں کرتے ہیں. سچ کوئی چیز میٹر نہیں کرتی ہے, اور سچ یہی ہے کہ پہلے مفاہمت تبھی ہو سکتی ہے جب ہمارا لیڈر باہر آئے گا جو ناجائز اندر ہے. مفاہمت تبھی ہوگی جس وقت ہمارے اسیران جو بے گناہ ہے, میں بڑا اسپیسیفک کہہ لوں, وہ باہر آ جائیں گے, ثبوتوں کے جو ابھی بھی اس کے بعد پھر خود ہی فیصلے ہوتے رہیں گے. اس سے پہلے چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا. یہ اچھا, یہ والی بات جو ہے عاجز صاحب کے چوروں کے ساتھ, اچھا بریک کا بھی مجھے کہا جا رہا ہے, واپس آئیں گے, بہت سارے سوالات ہیں, آفٹر بریک ان کو آگے ٹیبل کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے دوران بھی ہم نے یہاں پر اچھی بڑی ایک نشست لگائی, اس کو کوشش کروں گی کچھ چیزیں ہم لوگ آن دا ریکارڈ بھی رکھیں. لیکن عاجز صاحب, آپ کتنا اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ جی مفاہمت کے بادشاہ ہیں, تو مفاہمت کی شروعات یہیں سے کر لیں کہ جو یہ PTI یا سنی اتحاد, ان کا جو سب سے بڑا کور مطالبہ ہے, ابھی بریک میں بھی یہ کہہ رہے تھے شیخ وقاص صاحب, اینڈ آئی ہیو نو کوالمز ان پٹنگ دس آن دا ریکارڈ, کہ وہ کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں کرنا, ہمارا مینڈیٹ ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنے لیڈر کو جیل سے باہر نکالنا ہے. مفاہمت کرنی ہے تو آپ انڈورس کریں گے ان کے مطالبے کو؟ میرے خیال میں کہ اس ملک کو پولیٹیکل ڈائلاگ سے آگے لے کے جانا ہے ہمیں, اور پولیٹیکل ڈائلاگ جو ایک تو چینج PTI کے اندر آئی ہے کہ انہوں نے بھی مفاہمت کا راستہ اختیار کیا ہے. مثال کے طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ گلے ملے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان نے کہیں نہ کہیں گنجائش پیدا کی بیانات کے حوالے سے, اور یہ میسج تو گیا انٹرنیشنلی کہ PTI مولانا فضل الرحمان سے مل رہی ہے. اچھا, پھر اچکزئی صاحب آج ان کے کینڈیڈیٹ تھے, تو یہ کیا ہے, یہ مفاہمت ہے نا. ادروائز جو PTI کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے اس میں تو آپ اپنے مخالف سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے. اور دوسری بات, نہیں تو آپ سے بھی کہاں ہاتھ ملایا انہوں نے؟ نہیں ملایا. میں نے تو 2 شخصیات کا نام لیا ہے نا آپ کے پروگرام میں نے تیسرے کے تو نام ہی نہیں لیا. اور دوسری بات کہ پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اگر میرے نمبرز پورے نہیں ہیں, کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اس ملک میں اگر باقاعدہ الیکشن کیمپین چلائی, وہ پیپلز پارٹی نے کوئٹہ میں گئے بلاول صاحب, KPK میں گئے, تھریڈز تھے, 6 کارکن ہمارے شہید ہیں آج بھی اس الیکشن میں, تو آنا لگتا ہے کہ جی ہم بھی وہ دھاندلی دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فلور آف دا ہاؤس بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا ہے, جب اپوزیشن ان کو احتجاج کر رہی تھی سامنے آ کے, احتجاج ہونا چاہیے, یہ حسن ہے جمہوریت کا, پیپلز پارٹی سے بالکل نالا نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب پرائم منسٹر کی موجودگی میں فلور آف دا ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ اگر کل, آپ بے شک ابھی گالیاں دیں مجھے, مگر کل اگر یہ شہباز شریف کی حکومت, ڈرتے تو نہیں ہے, شہباز شریف کی حکومت آپ سے کوئی زیادتی کرے گی تو میں سامنے کھڑا ہوں. میں یہی سر آپ سے عرض کر رہی ہوں, آپ بڑے نڈر, آپ سے اس لیے بڑا کلیئر سوال میں نے کیا رہائی کے مطالبے کے حوالے سے, آپ پھر اس کی طرف بھی جا رہے ہیں, آپ نے بلڈ اپ کیا اس پوری بات کو. دیکھیں آج ایک جھلک اور زیادہ نظر آئی کہ جو سنی اتحاد کاؤنسل کے جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے ہارنے کے بعد کیا کہا ہے, ورنہ PTI کے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ سے آپ یہ بات کی توقع کر سکتی ہیں. یہ بات صحیح ہے.
تو وہ آپ کو تھوڑا آپ کو بھی وہ تھوڑی سپیس دے رہے ہیں. میں پرومید ہوں ڈیورنگ بریک ہم کھل کے بات کر رہے ہیں. میں پرومید ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹھیک ٹریک پہ آ رہی ہے. پارٹی کو دی ہے پی ٹی آئی ٹھیک ٹریک پہ آ رہی ہے. اچھا. اور شیخ صاحب جیسے لوگ اگر اس میں فرنٹ اس میں ہوں گے تو میرے خیال میں مفاہمت ایک تو ہے تنقید بے شک کریں. اگر کسی چیز کو ڈاکہ تصور کرتے ہیں تو اس ملک کے ادارے موجود ہیں, وہ جوڈیشری جو اب ضمانتیں دے رہی ہیں نا آپ کو. یہ تو آپ کے مخالف بھی بحث کر رہے ہیں کہ جی اتنی بڑی ضمانتیں ہو رہی ہیں, 8 ماہ کی روپوشی والے لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کو. تو یہ کیا ہے؟ آپ کو انہی اداروں پہ فیتھ کر کے یہ مثال کے طور پر پھر آپ آئی ایم ایف جانا آپ انڈورس آپ بھی نہیں کرتے, یہ غلط کیا ہے. اداروں کے اوپر, ملکی اداروں کے اوپر اعتماد رکھیں. پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے علاوہ باقی چیز نہیں ہو سکتی. آئی ایم ایف اس ملک کی سپریم کورٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بڑا ویلڈ آ گیا ہے بھائی پیپلز پارٹی کا موقف. گویا یہ کہ شیخ صاحب نے ایک اس کی برعکس مثال بھی دی تھی پیپلز پارٹی کے بھی حوالے سے, اس پہ بھی بات کر لیں گے. بٹ راجہ صاحب عامر آپ سے, جی عامر کا نام لیا تھا انہوں نے. عامر کا, ہاں وہ کہہ رہے تھے عامر, اس وقت عامر کی حکومت تھی, عامرانہ دور تھا. ہاں بھئی عامرانہ دور تو نہیں ہے سر شیخ صاحب. اینی وے عامرانہ دور سے زیادہ سختی ہوئی ہے ہمارے لوگوں پہ. نگرانوں نے جو پی ڈی ایم کی مرضی سے لگائے گئے تھے, انہوں نے عامرانہ دور سے زیادہ ظلم و جبر کیا. اچھا, اسی کنٹینیوٹی میں راجہ صاحب یہ والی بات بھی آپ فرمائیے گا. وزیر داخلہ جو ابھی کہہ رہے ہیں محسن نقوی صاحب آ سکتے ہیں, اس کے اوپر آ رہے ہیں, بلکہ چلیں آ نہیں رہے, آ رہے ہیں. پی ٹی آئی نے اپنا نعرہ جو ہے وہ قائم رکھا ہے. تو وہ اس پہ کل اسد کیسر صاحب نے ایک شو پہ کہا ہے کہ ہم سے مفاہمت بھول جائیں اگر آپ ان کو لے کر آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کو خوفزدہ ہونا چاہیے ان کے آنے سے. اور آپ سے سر میرا ایک اور راجہ صاحب بڑا صاف اور کلیئر سوال ہے کہ یہ جو کمپنی ہے یا یہ جو الائنس ہے, میرج ہے, یہ کتنا چلے گی؟ پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں یہ تو چلنا ہی, انہوں نے جمعہ 8 دن ہے. دیکھیں مونا, بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے, شیخ صاحب تو اس وقت نہیں تھے, ممبر بھی نہیں تھے. پی ٹی آئی والوں نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں عمران خان خود جلسوں میں کیا نعرہ لگواتے تھے فضل الرحمان صاحب کے بارے میں. اس کے بعد ابھی میرے بھائی شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو چور تو اس پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا چور تو وزیر اعلیٰ بزدار تھا, جس کو آپ نے 3.5 سال بٹھائے رکھا اور ہمارے صوبہ پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا, تباہ کر دیا ہمارا صوبہ. تو یہ باتیں کرنے کی حد تک ٹھیک ہے, ہم بھی بہت باتیں کر سکتے ہیں. اچک زئی صاحب بھی کیا کہتے رہے. اب شیخ صاحب مجھے بات کرنے دیں, آپ اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں, میں دور ہوں. اگر میں آپ کے سامنے ہوتا تو بات کر لیتے, میرے بعد آپ بات کریں, میرے بعد آپ اپنا بالکل اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. تو یہ باتیں اب ان کو یہ باتیں چھوڑ دینی چاہیے. یہ 2013 میں انہوں نے کہا جی داندلی ہوئی, انہوں نے شور مچائے رکھا. 4 سال انہوں نے پاکستان کو سٹیبل نہیں ہونے دیا. اس کے بعد 18 میں کیا دھاندلی نہیں ہوئی؟ کیا 18 میں یہ 3 دن بعد رزلٹ نہیں آئے تھے؟ کیا وہ سسٹم نہیں بیٹھ گیا تھا؟ عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے, دھاندلی بھول گئے. جو کرپٹ آدمی ہیں وہ تمام سیٹوں پہ صوبے پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا, بزدار کو بڑا. اب بھی ان کو ایک صوبے میں حکومت ملی ہے, یہ جیت گئے ہیں. اس الیکشن میں آپ بھی جیتے تھے. کیسے جیتے تھے پوچھیں؟ 18 میں جو جی میں جیتا تھا, میں بالکل میں اس کو تسلیم. جی مجھے پتا ہے, میں جیتا تھا, مجھے پتا ہے. آپ نہ بتائیں پلیز. اب انہوں کو حکومت مل گئی ہے ایک صوبے میں. اگر ان کا کوئی ہے یہ خیال, یہ عدالتوں میں جائیں, ایک طرف عدالتوں سے ریلیف لے رہے ہیں, دوسری طرف یہ عدالتوں پہ اعتماد نہیں کرتے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ جب ان کو ریلیف ملے تو بہت اچھا, اگر ریلیف نہ ملے تو یہ گالیاں نکالنے سے. میرا آپ سے یہی ایک اصولی سوال یہی تھا شروع میں کہ یہ اب محسن نقوی صاحب اگر آ جاتے ہیں اور آئیں گے یا نہیں, آپ کے اس میں سورسز کیا کہتے ہیں؟ وہ تو بڑے پکا وہ انہوں نے کرا ہوا ہے, اطلاعات ہمارے پاس بھی یہی ہیں. ڈرنا چاہیے پی ٹی آئی کو؟ جی بالکل, جی میرے خیال کے مطابق وہ آ رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پی ٹی آئی کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. اب وہ سنی طریق ہے, وہ پی ٹی آئی نہیں ہے. وہ سنی طریق کی سیاست کرے, وہ ایک مذہبی جماعت کی سیاست کرے, مفاہمت کی سیاست کرے, وہ مہربانی کرے. اب یہ مذہبی جماعت کی سیاست کریں آپ لوگ, وہ گالی گلوچ کی سیاست کو ختم کرے. اب مولویوں کی سیاست کرے. اب وہ مولوی ہیں, اور شیخ صاحب نے ماشاءاللہ داڑھی رکھ لیا, اب مولویوں کی سیاست کرے. اب پی ٹی آئی کی سیاست کو پیچھے رکھ دے, اسی میں آپ کا فائدہ ہے.
बहुत ज़बरदस्त बात आपने की है। आपने कहा है कि मजहबी तौर पर सियासत की जाए। आप मुस्कुरा भी रहे हैं अपनी इस जुमले पे। और सर कितना चलेगी ये वाली गवर्नमेंट? ये जो पीटीआई का क्लेम है कि ये चलेगी ही नहीं और इन्होंने वैसे ही अभी 6 महीने में फट पड़ जाना है। अगर आसिफ जरदारी साहब सदर ना बनते, ये मेरी बात लिख लें, तो शायद आपस में ये हुकूमत देर तक ना चल सकती। अब मैं आपको साइन दे रहा हूं, ये आसिफ जरदारी का सदर बनना इस चीज की गारंटी है कि ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। मैं और मौलाना साहब का सर सिस्टम से अभी भी बाहर होना और हुकूमत का हिस्सा अभी तक फिलहाल वो नहीं है, इस बात पे आपको लगता है कि कोई थ्रेट हो सकता है गवर्नमेंट को? जी, मौलाना साहब आसिफ जरदारी साहब के और मियां नवाज शरीफ साहब के अच्छे दोस्त हैं और जरदारी साहब को बतौर सदर ये मैं मशवरा दूंगा कि कल सबसे पहले जो इस बंदे की पाकिस्तान में दावत करें वो मौलाना फजल रहमान साहब की करें और अचकज़ई साहब की करें, उन्हें खाना खिलाएं, उनका शुक्रिया अदा करें और उसके बाद अपना ये मफाहमत का सिलसिला शुरू करें। और पीटीआई के लिए मैं दुआ गूं कि अल्लाह ताला रिहा कर दें सर, खान साहब को रिहा कर दें। मैंने आपसे शुरू में भी ये सवाल पूछा था कि क्या रिहाई से की जाए मफाहमत की खान साहब नहीं, खान साहब पे जो केसेस हैं वो अपने केसेस अदालतों में लड़े, उसका मुफाहमत के साथ कोई तल्लक नहीं। वो तोशा खाना का स्कैंडल है या जो दूसरे स्कैंडल है या जो साइफर उन्होंने लड़ा के सियासत की है, वो अदालतें उन पे बड़ी मेहरबान है, वो अपना केस अदालतों में लेके जाए, इसका मुफाहमत के साथ तल्लक कोई नहीं है। शेख साहब को मुफाहमत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपने ये वाले रिलीफ मिले, इसका मुफाहमत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस चीज का खान साहब की रिहाई का मफाहमत से कोई ताल्लुक नहीं है। अपने केसेस अदालत में कंटेस्ट करें, उनके ऊपर पहले ही वो कहते हैं अदालतें अभी भी मेहरबान है। वैसे शेख साहब ने वो राजा साहब ने ये वाली बात भी कही, राजा साहब ना भी कहते, हमारे ऑलरेडी तमाम केसेस अदालतों में ही चल रहे हैं और हम अदालतों में केस लड़ रहे हैं। खान साहब के तमाम केस भी हम अदालतों में लड़ रहे हैं और हम भी अपनी जमानतें अदालतों से ही लेके आए हैं। हम असम्बली में जाली MNAs के होने के बावजूद असम्बली की प्रोसीडिंग का हिस्सा भी बन रहे हैं। हम सिस्टम से दौड़ेंगे नहीं। पहले दौड़ गए थे वो, वैसे भी राजा साहब ने गिनवाया है। कोई बात नहीं, ये सियासत है जी। हमारे जो बेहतर समझा, हमने जो उस वक्त बेहतर समझा हमने वो किया। बल्कि आप और ये हमारी अपनी, देखिए ये हमारी अपनी डिस्क्रेशन है, ये हमारी अपनी डिस्क्रेशन है। हमने जब जो बेहतर समझा हमने वो किया, ठीक है जी। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके कोई बिल्कुल बेहतरीन फैसला था। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल बेहतरीन फैसला था, जो लीडर ने कर दिया वही फैसला था। जहाँ मुफाहमत की बात हुई, मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे आपको कह देता हूँ, हमारी हर चीज का ताल्लुक इमरान खान की रिहाई से है। अच्छा, बिल्कुल। इस मतलब मफाहमत के लिए ये आपकी पहली कंडीशन है। देखें बात सुने, उन्होंने कहा जी फलाने ने ये कहा था, राजा साहब ने कहा फलाने ने ये कहा था। हाँ। अब आप महीना 2 पहले चले जाएं, पीपल्स पार्टी ने नून लीग के बारे में इस इलेक्शन में क्या कहा और नून लीग ने पीपल्स पार्टी के बारे में इस इलेक्शन में क्या कहा। तो ये कहानियां तो ये हमें राजा साहब सुनाई ना कि किसने क्या कहा था क्या नहीं कहा था। आप तो हमारी बड़ी पुरानी बातें कोट कर रहे हैं, मैं तो आपको महीने पहले की बातें कोट करूंगा तो आपके पास जवाब नहीं होगा। बात ये है, वो आप उनको मौलाना साहब की बात पे जवाब आपका आ रहा है? नहीं, जो उन्होंने कहा कि फलाने ने ये कहा। दूसरी बात है कि हमारे भाई हैं, इन्होंने कहा कि जनाब आप मौलवियों वाली सियासत करें। जब आप हमसे, जब 14 आदमियों की दरखास्त पे हमसे बैट छीन लिया जाएगा और ऐसे 14 आदमी, जो 14 आदमियों के राइट के लिए करोड़ों लोगों का राइट ले लिया गया, उसके बाद बैट्समैन के हवाले से हमारे साथ क्या हुआ, फिर कैंपेन में हमारे साथ क्या हुआ, फिर आप हमें आप ये ताना दे रहे हैं कि हम मौलवियों की सियासत जो है करेंगे। हमने इस सिस्टम के अंदर रह के हमने कोई वायलेंस को वो नहीं किया, हमने इलेक्शन लड़ने को तरजीह दी है। ये राजा साहब बड़ी हमने कोई भी गैर आईनी गैर कानूनी काम नहीं किया। ना SIC के साथ जाना गैर आईनी था, ना SEC को ज्वाइन करना गैर कानूनी था। और मैं ये समझता हूँ कि SIC जो है उनके लीडर भी मॉडरेट हैं और हम ये समझते हैं कि ये हमारे पास एक ऑप्शन थी जिसके थ्रू हम पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रह के पॉलिटिकल फाइट और जदोजहद कर सकते थे अपने लीडर के राइट के लिए और अपने राइट्स के लिए। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, नॉट एट ऑल। ये बात सही है, राजा साहब वो कह रहे हैं आप उनको इस पे ताने कस रहे हैं, लेकिन ये कि असल में आप देखें, वो मुहर्रकात मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको अगर हमारा फैसला जिस वजह से इन्होंने ज्वाइन किया, मैं आपसे अगर हमारा फैसला गलत था तो फैसलाबाद की अवाम ने फैसला नहीं किया। राजा साहब से पूछ लें। राजा साहब को तो हम मौलवी नजर आ गए, क्या इनके वोटर्स को मौलवी नजर नहीं आए? फैसलाबाद डिवीजन में क्या हुआ? मैं आज साहब की इजाजत से मुझे अपने इलेक्शन का नहीं सर, पूरे डिवीजन का देख लेना आप, मुझे अपने अलावा आप अपने आसपास की सीटें देख लें। लोगों को तो सर आई थिंक एक MNA है जी, मैंने जी अली गौहर बलोच,
وہ بھی بعد میں پچھلے 2018 کے الیکشن میں ان مولوی صاحب نے 4800 ووٹ لیا تھا میرے مقابلے میں, صرف 4800 ووٹ ان مولوی صاحب نے میرے مقابلے میں. اس دفعہ کیا ہوا راجہ صاحب, اس دفعہ کیا ہوا؟ نہیں مجھے بتائیں, خود تو الیکشن سے نکل گئے, الیکشن میں انہوں نے خود امیدوار بن کے خود الیکشن چھوڑ دیا راجہ صاحب نے, بیٹے کو لڑوایا. کیا ہوا فیصل آباد کی عوام نے کیا کیا؟ آپ رسپونڈ کریں پلیز. ہاں جی میں نے پہلے ہی, میں ابھی بھی بیمار ہوں, میں یہاں بھی ابھی آیا ہوں. اللہ آپ کو صحت دے سر, اللہ آپ کو صحت دے. میرے بیٹے نے الیکشن لڑا ہے, ہم نے بھرپور الیکشن لڑا ہے, مقابلہ کیا ہے. میں اپنی ہار کو بھی تسلیم کرتا ہوں, اس میں کوئی بات نہیں, میں ہارا یا میرا بیٹا ہارا ایک بات ہے. باقی جہاں تک کیا ہے کہ کون کس طرح جیتا, ہم اس لڑائی میں اب پڑھنا نہیں چاہتے. آپ یہ لڑائی جاری رکھیں, لیکن آپ کے لیے شیخ صاحب پھر میں ایک دفعہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کے لیے سوچے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. پاکستان کے لیے راجہ صاحب آپ بھائی ہیں, میں آپ کو صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو سچ کی ضرورت ہے, پاکستان کو حق کی ضرورت ہے, پاکستان کو ریگڈ الیکشن کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کو ریگڈ الیکشن کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کو جعلی ایم این اے نہیں چاہیے, پاکستان کو عوام کے حقیقی نمائندے چاہیے. کوئی بھی پروسیس جن کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے, ملاوٹ والے آٹے سے آپ کی نشو نما نہیں ہو سکتی ہے, آپ نے بنیاد غلط کر دی ہے. وہ آپ کے ایم این اے اس پہ بھی بول رہے ہیں کہ آپ بھی تو جیتے ہیں نا. ویسے عاجز صاحب میں جیتا ہوں, اللہ تعالیٰ زندگی دے ان آروز اور ڈی آروز کو جو کھڑے ہو گئے. اچا یہ بڑی اہم بات ہے. عاجز صاحب آپ اس بات پہ شاید مسکرا رہے تھے. میں انڈوس کر رہا ہوں شیخ صاحب کے آخری ان الفاظ کو کہ پاکستان میں الیکشن ٹھیک ہونا چاہیے. نمبر 1 جو 70 سے لے کے آپ اور ہم سب کی اس قوم کی خواہش ہی ہے. ہر الیکشن میں کہیں نہ کہیں الزامات لگتے ہیں, اور کوئی ایسی الیکشن نہیں ہے 70 کے بعد, وہ میری عمر سے بھی پہلے کی بات ہے, میری عمر کی بھی پہلے کی بات ہے, پیدائش سے بھی, مگر جو ہسٹری بتاتی ہے اس کے بعد ہر الیکشن میں ہمیں کہیں نہ کہیں پہ اعتراضات لیکن سر پلٹ کے جیتنے والے کو ہمیشہ یہ نہیں کہتے آپ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کر رہے ہیں. آپ اسی بات پہ شیخ صاحب کی مسکرا رہے تھے جب انہوں نے کہا نا کہ کے پی میں اگر دھاندلی ہوئی ہے آپ کے ویو میں تو آپ جائیں کنٹیسٹ کریں. ایک بات دیکھیں, الیکشن ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ اجتماعی طور پر تبصرہ نہیں کر سکتے کہ پورے صوبے میں یہ رنگنگ ہوئی ہے. ہر حلقے کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہے. کہیں پہ میں وکٹم ہوں, کہیں پہ شیخ صاحب ہوں گے, کہیں پہ شیخ صاحب جیتے ہوئے ہوں گے, تو ان کے ہارے ہوئے لوگ ان پہ الزام لگائیں گے. نہیں لیکن وہی والی بات ہے, وہ الزامات پھر عدالت تک بھی پہنچے. ہلکے وائز الیکشن ٹریبیونل میں آئیں گے نا, پتہ لگ جائے گا. یہ بات ہے, جو ٹرائیبیونل پہنچ رہے ہیں ان میں وزن ہے, باقی سب ایسے ہی ہے. مثال کے طور پر پنجاب میں اگر ہم بات کر لیں تو پنجاب میں انڈیپینڈنٹ بھی جیتے ہیں, مینس کے پی ٹی آئی جیتی ہے کہیں نہ کہیں سے. یہ کیسے ممکن ہے کہ سندھ میں احتجاجی ایک الائنس بنا ہوا ہے جس میں مولانا صاحب کی پارٹی بھی ہے, پی ٹی آئی کے دوست بھی ہیں, سارے علی مادل شیخ والے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ پی ایم ایل سب ہیں اس میں, قوم پرست ہیں ایم کیو ایم الائنس کے طور پر. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک صوبے میں ایک پارٹی تیسری بار آ رہی ہے تو حلال ہے الیکشن, ایک صوبے پنجاب میں 5ویں مرتبہ ایک پارٹی آ رہی ہے تو وہ حلال ہے, سندھ میں اگر پیپلز پارٹی 4تھیں مرتبہ آ رہی ہے تو حرام ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہی والا الیکشن انڈیویجول حلقے کی بنیاد پر وقت میں میرے پاس ایکچولی ختم ہے, ورنہ دلچسپ بات ہے, لیکن ہم گئے ہیں, میں ہیو ٹو وائنڈ اپ. ناظرین ایم کیو کے اگینسٹ میں کیا, تھینک یو ٹو آل دا جینٹلمین. آپ کے ناظرین دیکھنے کا شکریہ, اللہ حافظ.